بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمنستان زہرا کا دوسرا 5ویں تاریخ کو جانے پنجتن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے۔ گلشن زہرا میں دوسرا پھول کھلنے والا ہے۔ جناب ام الفضل زوجہ عباس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، چچی جان کیسے آئی ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے، فرمایا بیان کرو۔ عرض کیا، حضور شدید پریشان کن ہے، فرمایا بیان تو کیجیے۔ عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کو کاٹ کر ایک ٹکڑا علیحدہ کیا گیا ہے اور کٹا ہوا ٹکڑا میری جھولی میں آ گیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، چچی جان آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ تعالی میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا۔ جناب ام الفضل نے خواب کی تعبیر سنی تو مطمئن ہو گئے۔ ان ام الفضل امرات العباس دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکر اللیلۃ قال وما ہوا؟ قالت انہ شدید قال وما ہوا؟ قالت رأیت کانا قد اتی من جسدک قد اتی ووضعت فی حجری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت خیرا تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلام ما یکون فی حجرک فولدت فاطمۃ الحسین مشکات المستدرک۔ اور پھر وہ مملکت شہادت کا تاجدار، کان نبوت کا در شہسوار، بحر رسالت کا تاجدار، گلشن امامت کا گل نوبہار، ملک ولایت کا سلطان جی وقار، سلطنت روحانیت کا شہریار، میدان عشق و محبت کا شہسوار، نوجوانان گلشن فردوس کا سردار، دنیا معرفت کا مالک و مختار، تقدیر اقدس کا روشن مینار، سر الاسرار، نور الانوار، قافلہ سالار، عشق کاشف اسرار، عشق ناجس دربار، عشق مرکز پرکار، عشق محبت انوار، عشق گرمی بازار، عشق فہد گلزار، عشق مخزن انوار، عشق رونق ریاض بطول گل گلشن، رسول نواسۂ سید الثقلین، زینت بزم کونین، زہرا کا نور عین، حیدر کے دل کا چین، سیدنا امام حسین علیہ السلام بصد حسن رعنائی، والدہ مکرمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی آگوش راحت میں تشریف لے آئے۔ خوشیوں اور مسرتوں کا جہان آباد ہو گیا، کیف و سرور اور انوار رحمت کی بارش ہونے لگی، نور فردوس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، صدائے سروس آتی ہے، اے ختم رسول گوہر مقصود مبارک، اے ختم رسول گوہر مقصود مبارک، یا نور خدا رحمت معبود مبارک، یا نور خدا رحمت معبود مبارک، یا شاہ نجف ساری مولود مبارک، یا شاہ نجف ساری مولود مبارک، یا خیر النساء اختر مسعود مبارک، یا خیر النساء اختر مسعود مبارک، رونق ہو سدا نور دوبالا رہے گھر میں، رونق ہو سدا نور دوبالا رہے گھر میں، اس ماہ منور کا اجالا رہے گھر میں، اس ماہ منور کا اجالا رہے گھر میں، شعبان معظم تیرے اقبال کے صدقے، شعبان معظم تیرے اقبال کے صدقے، شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدقے، شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدقے، قربان شہر عید کے گھر ہو تو بجا ہے، قربان شہر عید کے گھر ہو تو بجا ہے، وہ سب ہے کہ سب قدر جس پر کی فدا ہے، وہ سب ہے کہ سب قدر کے جس پر کی فدا ہے، شادی ہے ولادت کی عداللہ کے گھر میں، شادی ہے ولادت کی عداللہ کے گھر میں، خورشید ڈرتا ہے شہنشاہ کے گھر میں، خورشید اترتا ہے شہنشاہ کے گھر میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نواسے کی آمد پر
بھی بے پناہ مسرت کا اظہار فرمایا۔ جناب حسن مشتبہ ہی کی طرح دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر نواسے کے منہ میں اپنی جان مبارک ڈال دی، حسین نام تجویز فرمایا، اور پھر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو 7ویں روز فرمایا کہ ان کے سر کے بال اتروا کر ان کے ساتھ چاندی وزن کر کے صدقہ کر دی جائے، اور پھر بکری ذبح کر کے عقیقہ بھی فرما دیے۔ مجتمع قدمس با حضرت کائنات علیہ افضل الصلاۃ رسیدہ بخانہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف آورد و اسماء بنت امیس اور در خرقہ پیچیدہ بر کنار حضرت نہاد و سرور دو عالم بانگ نماز درگوشت راست اقامت درگوشت چپ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فاطمۃ سلام اللہ تعالی علیہ فقال وجنا سیر الحسین بوجنت فدت و آتل قابلت رجل العقیقت المستدرک دو بتائی 81 نجحت المجالس 2/230 نور الابصار 120۔ جناب زہرا بطول کے گھر میں دوہری بہاریں آئی ہوئی ہیں، باوجود غربت و افلاس اور فقر و فاقہ کے جناب سیدہ کی انتہائی سادہ زندگی پرسکون گزر رہی ہے۔ آپ پہلے ہی کی طرح گھر کا تمام کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، بچوں کی پرورش بھی فرما رہی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ چکی پیس رہی ہوتی تو دونوں شہزادے آپ کی گود میں ہوتے اور آپ کے لبوں پر تلاوت قرآن ہوتی۔